الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات سے جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، وہ ایمان کو ہمیں کامل کرنا ہے، اس ایمان کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک درخت ہوتا ہے، ایک پودا بو تو دیا، وہ لگ گیا، لیکن اب وہ پودے کو پانی دیتے رہو، کھاد دیتے رہو، تو اب وہ پودا درخت بنے گا تو اس کی شاخیں ہوگی اور اس کے اوپر پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے اور پورا درخت بہت ہی خوشنما نظر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کے متعلق حدیث میں آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ الایمان و بیزوم و صبور و شعبتاً، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ تو ان سارے شعبوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور ایمان کو کامل اور مکمل کر لینا چاہیے اور اسی ایمان کو لے کر جانا چاہیے۔ دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان مکمل ہو تو پھر وہاں کے سارے راستے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ حضرات جانتے ہیں۔ بات یہاں پر رکی تھی کہ ایمان کو لینے کے لیے یا ایمان کو چھیننے کے لیے آج بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ ان میں من الجن بھی ہے، من الانس بھی ہے، اور ان کے علاوہ دنیا کے سارے معاملات جو اب ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ایمان کو چھیننے والے، ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، ایمان کے تقاضوں پر اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کی طرح آخرت سے ہم کو غافل کر دے، قیامت سے ہم کو غافل کر دے، اور پھر ہم دنیا میں ایسے محو ہو جائیں کہ پھر جب یہاں سے جانے کا موقع ہو تو پتہ ہی نہ چلے کیا ہے اور کس طریقے سے گزرے گی۔ اس وجہ سے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے جب اس لائن پر ہم چلے تو پہلی بات آئی تھی کہ بھئی ایمان کی حفاظت کرے تو کیسے کرے، سمجھ میں آیا نہیں؟ کوئی سونا یا چاندی تو نہیں ہے کہ اس کو فریز میں بند کر کے رکھ دو یا کیا ہے اس کو کوئی ایسی جگہ پر محفوظ کر دو کہ جس کی وجہ سے کوئی چور نہ چھین سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھو دین میں سب سے اہم اور سب سے بڑا جو رکن ہے اور وہ ہے نماز، اور نماز کیسے فرض ہوئی، کس طریقے سے فرض ہوئی، اور اس کی ساری تفصیل گزشتہ کل تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ اب اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اقامت الصلاۃ کے اوپر بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے، ادائے صلاۃ کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سنن اور مستحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اس وجہ سے ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں، میں اپنے طور پر سوچوں، آپ اپنے طور پر سوچیں، اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہو رہی ہے بہت مبارک، جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس میں دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج ایک فائدہ یہ بھی ہے اس میں کہ اگر پوری مسجد میں کسی ایک آدمی کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوئی، کسی ایک آدمی کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اسی ایک کی نماز کو قبول کر لیا جائے گا، بلکہ اس ایک کے ساتھ جتنے بھی شریک ہیں سب کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حج کے موقع پر لاکھوں کروڑوں حاجی جمع ہوتے ہیں، ان میں 2 3 4 5 یا معدود آدمی جن کا حج اللہ جل جلالہ کے یہاں اصول اور قوانین کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پھر جتنے بھی حاجی ہیں سب کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ واقعات بہت سارے آپ حضرات نے سنے ہوں گے اور صحیح ہے یہ واقعات، سمجھ میں آ گیا۔ جماعت میں اگر کسی ایک آدمی کی نماز صحیح نکلی
ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے والے جب جماعت کے ساتھ اب نماز پڑھ رہے ہیں 3 صف 4 صف 5 صف، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سب کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم تو اور بھی ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ کل ہم نے اس نماز کے سلسلے میں بتایا تھا کہ اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو نماز کی، جماعت کی، خشوع کی، خضوع کی پابندی کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ میں آیا، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات نے دیکھا، سمجھ میں آیا، تو اس وقت میں ہماری نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں، خشوع خضوع کا بھی ٹھکانہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نماز کو بہت ہی غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو بعض حضرات جو ہمارے مخالف ہیں یا جو نماز کو نہیں چاہتے یا جو ہمارے اعمال کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، رکوع کر رہے ہو اور چوک میں گھوم رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو اور ریلوے اسٹیشن پر گھوم رہے ہو، ہماری نماز تو ایسی ہی ہے، سمجھ میں آئے؟ تو آج اس سلسلے میں یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ جو غفلت ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، ہمارا دماغ، ہمارا دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ ہے بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی ایسی حالت میں بھی نماز کو مت چھوڑو، ایسی حالت میں بھی رکوع کو مت چھوڑو، سجدہ کو مت چھوڑو، اس وجہ سے کہ جب تم سجدہ کرو گے، چاہے تمہارا بدن کیا ہے اللہ کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہے، لیکن تمہارا روح، تمہارا دل، تمہاری جان کیا ہے گھوم رہی ہے، وسوسے میں پھر رہی ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کے سامنے تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایسی نماز کو بھی قبول کرے گا، ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس سلسلے میں اگر تمہیں بتاؤں تو مثلاً یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ایک بزرگ تھے، وہ ذکر کر رہے تھے، بہت سارے واقعات تصوفی کے ہیں، بزرگ تھے، وہ ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، جو بار تم آپ ذکر کو سنتے ہیں۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اللہ 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 کر رہا ہے، 1 منٹ میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے تو 40، ایک گھنٹے میں 12 تسبیح کی تسبیح پڑھ رہے ہو تم، جانتے ہو، اور وہاں سے 1 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی تو کیا ہے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ پوچھا تو گیا نہیں، پھر ایسے اللہ اللہ کرنے کا کیا مطلب؟ شیطان نے دل میں بات ڈال دی، سمجھ میں نے؟ اور ہر قسم کے ہوتے ہیں، من الجن والانس، ہمارے دوست ساتھی بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے بیٹھے تو کہا یار چھوڑنے پھر کرنا، ابھی چلو میرے ساتھ، بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری اس جگہ جانا ہے، خریدنا ہے، یہ بھی من الشیطان، یہی شیطانی کام ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کو دل میں ڈال دیا گیا کہ تو اللہ 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 کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تو 1 مرتبہ بھی بلایا نہیں جا رہا، سمجھ میں آ گیا؟ اور اس نے ذکر چھوڑ دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا گیا، دل میں بات ڈالی گئی اور یہ کہا گیا کہ بندے تو نے ذکر چھوڑ دیا، کہا کہ ہاں، کیوں؟ کہ وہاں سے تو کوئی جواب آتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے یہاں 1 مرتبہ سبحان اللہ قبول ہوتا ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر قبول ہوتا ہے، 1 مرتبہ کوئی بھی عبادت قبول ہوتی ہے تو پھر دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ تجھے دوسری مرتبہ اللہ کا نام لینے کی جو توفیق دی جاتی ہے وہ یہ اسی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں تمہاری سنائی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ ایسے وسوسے کر رہے ہوں کہ ہمارے یہاں تو دعا مانگتے ہیں کچھ قبول نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاتے ہیں قبول نہیں ہوتی، سبحان اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ، اتحیات پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اتحیات پڑھتے ہو ادھر ادھر گھوم رہے،
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہی کہا کہ حضرت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو زبان سے تو نکلتا ہے لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زبان سے تو نکلتا ہے اور میں اچھی طریقے سے دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، سنتا ہوں، صحیح ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس ذکر کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ارے دل پر اثر ہونا چاہیے، دل میں نورانیت آنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دل میں غلط وسوسے آتے رہتے ہیں، دل میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، اور لیکن میں ذکر تو کر رہا ہوں۔ تو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تم ذکر کر رہے ہو تو ذکر کرنے کی وجہ سے تمہاری زبان اللہ کے نام سے تر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی لذت آ رہی ہے اس کو، تمہاری زبان کو، بدن کو نہیں آ رہا۔ لیکن جس خدا نے تیری زبان کو اللہ کے ذکر سے متعارف کرایا وہ اللہ بہت جلد تیرے دل کو اور تیرے پورے بدن کو بھی اپنے انوارات سے نواز دے گا۔ ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ جب تمہارے یہاں تمہارا بچہ ہے، ہم اپنے طور پر بھی دیکھتے ہیں اپنے بچے ہیں، جب تمہاری ایک بات کو مانتا ہے، سمجھ میں آئے، تو پھر ہم دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور کیا اس کے اوپر نعمتیں پر نعمتیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس وقت تم ذکر کر رہے ہو اس وقت تمہارا زبان ذکر کر رہا ہے، دل متوجہ نہیں ہے، دل میں تو خیالات آتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، سمجھ میں، تو ظاہری طور پر تمہارا بدن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تو اس وقت اللہ کے در پر تمہارا سر پڑا ہوا ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور بڑا سمجھ کر تم سجدہ کر رہے ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت پہلے میں نے قصہ تمہیں سنایا تھا، سمجھ میں آیا؟ وہاں کیا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کا، سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، سلسلے نقش بندیہ میں بہت ماہر تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ان کا وجود تھا، وہ گنج مراد آباد میں تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کانپور سے ان کو ملنے کے لیے گئے، بڑا عجیب واقعہ ہے وہ بھی، سمجھ میں آیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گنگوں میں تھے، ان کو حضرت حاجی صاحب کو یعنی فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو مکاشفات بہت ہوتے تھے، کشف بہت ہوتا تھا، اور وہ کشف کا بہت تذکرہ بھی کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے تو ابھی ان کے ساتھ جو کشف کا واقعہ ہوا وہ دوسرا ہے، ابھی پھر ہمارا مضمون دوسری لائن چلا جائے گا، اس لیے اگر دیکھنا ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کا واقعہ جو حضرت تھانوی گئے تھے ان مستقل کتاب لکھی ہے، وہ کتاب پڑھو گے اس میں لکھا ہوا ہے۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں اور جب سجدے میں جو زمین پر سر رکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر تم اپنی بیوی کی گود میں سر رکھو، تم اپنی ماں کی گود میں سر رکھو، کیا مسرت اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشی اور مسرت ان کو سجدہ کرنے میں مسرت ہوتی تھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ظاہری طور پر ہم اللہ کے سامنے ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے بہت سو کا یہ شکایت ہوگی کہ نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہماری کوتاہی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے، ہم جان رہے ہیں
ہمارا دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ تمہارے کام دھندے ایسے ہیں کہ جو تم کو اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے. یعنی تم کچھ ایسے کام کر رہے ہو، ایسے عمل کر رہے ہو جو عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ اعمال ہمارے دل کو بھا گئے ہیں. اس وجہ سے ہمارا دل اسی عمل میں لگا ہوا ہے. غیبت میں لگے ہوئے ہیں، چغلی میں لگے ہوئے ہیں، پرائی عورتوں کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، حسد میں لگے ہوئے ہیں، بغض میں لگے ہوئے ہیں، غفلت میں لگے ہوئے ہیں، گائن سننے میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں مزہ آ رہا ہے. حالانکہ جانتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے، اور ہم اس کے لیے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمیں ان کوتاہیوں کو خود چھوڑنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی بری عادت لگ جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہم چھوٹ سکتے ہیں، تو اس سے بھی چھوٹ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان گناہوں کو جانتے بھی ہیں، گناہ کرتے بھی ہیں، لیکن گناہ سے لذت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن گناہ سے توبہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. سمجھ نہ گیا؟ چھوڑنے کا ارادہ کرو اور توبہ کرو. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں. سمجھ میں؟ بار بار کوشش کرتے رہو. اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے توفیق مل جائے گی، اور پھر کیا ہے، تمہاری بری عادت جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود چھوٹ جائے گی، اور ایسی چھوٹے گی کہ پھر اس بری عادت کی طرف دوبارہ جانے کو جی بھی نہیں چاہے گا. سمجھنا ہے نہیں؟ لیکن جب تک یہ ہو وہاں تک نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں ایک مسئلہ ہے، ذکر کریں کہ نہ کریں یہ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر حالت میں ذکر کرتے رہو. حضرت شیخ نوار اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہی ذکر کیا تھا کہ اللہ کا ذکر، حضرت شیخ نے فرمایا اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے کیا جائے، نماز کتنی غفلت سے پڑھو، نماز کتنی غفلت سے پڑھو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں؟ آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا، کہیں آپ لوگ کہیں کہ بھائی ہم تو اتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں تو اپنی نماز کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ بہت غفلت سے پڑھ رہا ہوں، یاد بھی نہیں رہتا کب پڑھا، کتنی پڑھی، کیا پڑھا، کتنی رکعت ہوئی. عامةً یہ صورتحال ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ ہے. لیکن غفلت کے ساتھ پڑھو تو غفلت کے ساتھ بھی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں تمہارا سر پڑا ہوا ہوگا، تو اللہ کی رحم، اللہ کی محبت تمہاری طرف متوجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ ہم بچے ہیں، اور جب بچے ہو کر ماں کی طرف دوڑتے ہیں تو ماں کی محبت ہمیں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتی ہے کہ نہیں، سینے سے لگا لیتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ امن والوں تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے، سمجھ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کر لیتے ہیں. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اتنے گناہ کے باوجود ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو واقعی میں بہت فائدہ ہوگا، لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتا، سمجھ میں، تو بھی نماز کو مت چھوڑو، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو. اور اس کا فائدہ گزشتہ کل بتایا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہتا ہے کہ نماز اس کو گناہوں سے اور برائیوں سے اس کو روک دے گی. اور ایک واقعہ بتایا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ فلانا آدمی برے کام کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں نماز تو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے یہ خیال کر کے بھائی ہماری نماز کا کیا فائدہ، نہ رکوع کا ٹھکانہ، نہ سجدے کا ٹھکانہ، نہ قرات کا ٹھکانہ،
نہ کیا ہے کتنی رکعت پڑھی، سب غفلت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن غفلت کے ساتھ بھی اگر ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، غفلت کے سامنے بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے اگر کہو تو اور آگے بتاؤں کہ چلو ٹھیک ہے ہماری نماز ایسی نہیں کہ قبول کی جائے، میں تو کہتا ہوں کہ واقعی میں ہماری نماز تو ایسی نہیں قبول کی جائے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں ایسی نہیں کہ قبول کی جائے، اصول اور قوانین اور تجوید اور بہت ساری کچھ ہیں، سمجھ میں آ گئے نہیں؟ اور ہم پڑھتے ہیں لیکن اس وقت میں اپنی حالت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قبولیت یہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اصولی طور پر تو قبول کرنے کے قابل نہیں، آپ حضرت سب جانتے ہیں۔ قبول کر لے اس کی مہربانی ہے۔ ہماری نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہماری تلاوت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمارے ذکر و اذکار کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے کہ ذکر کرتے کرتے بھی کیا ہے ہمارا دماغ وہیں دوڑتا ہے جو ہمارے دل میں پڑا ہے، فلانے کو پکڑنا ہے، فلانی کو پکڑنی ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لیکن اب یہاں سے ذرا خود سوچو کہ ہمارے وہ بھائی جو مسلمان ہے بالکل نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز نہیں پڑھتے، بالکل قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، بالکل تسبیح ہاتھ میں نہیں لیتے، ان میں اور ہم میں کچھ نہ کچھ فرق محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایسی نماز کے باوجود بھی اگر ہم نمازی ہیں، نماز کے پابند ہے، ہم قرآن کی تلاوت کے پابند ہے، ہم تسبیحات پڑھنے کے پابند ہے، کیسے بھی صحیح ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو جو لوگ کبھی تلاوت نہیں کرتے، کبھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے مقابلے میں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا بدن، ہمارا سماج، ہمارے لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کو اچھا نہیں نمازی تو سمجھتے ہیں، کم سے کم نمازی سمجھ کر عزت تو کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے وہ احترام تو کرتے ہیں۔ تو اتنا فائدہ بغیر کسی خشوع اور خضوع کے نماز پڑھنے سے جب اتنا فائدہ ملا تو اس میں روح پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، روح پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پیدا کر لے گا۔ اس وجہ سے یہ سمجھ کر کہ بھائی ہمارا سے ذکر نہیں ہوتا، ہمارے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اخلاص والے نہیں پڑھی جاتی، کیا فائدہ اس کو چھوڑنے کا؟ اس لیے چھوڑ دو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی غفلت ہو، ان غفلتوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے جو کام ہیں، عبادت کے جو کام ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کو ضرور فائدہ ہوتا رہے گا۔ دوسری بات کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام تو ہم کرتے ہیں لیکن دوسرا کام کرنے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، یا توجہ نہیں جاتی، یا ہم اس کو کرتے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سمجھ میں؟ لیکن فجر میں جو سونے کا مزہ آتا ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹتا ہے، اس وجہ سے فجر عام متن قضا ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ دوسری نمازوں کے سلسلوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پہلے بات تو یہ دیکھ لو کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے فجر کا جو وقت ہے، صبح صادق کا وقت، اس صبح صادق کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سکون، بہت ہی زیادہ برکت اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فائدہ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ رزق کی وجہ سے بھی، رزق کی برکت بھی، اور بہت کچھ فائدہ یہ صبح کا جو وقت ہے اس وقت میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم دیکھو کہ یہ بنیے وغیرہ جو ہیں، سمجھ میں
صبح 5-6 بجے سے اٹھ جایا کرتے ہیں وہ، سمجھنا جو کرتے ہیں وہ، لیکن رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ 2 بجے تک 3 بجے تک ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تو 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ جتنا برکت کا سارا زمانہ تھا وہ سارا برکت کا زمانہ ہم نے ختم کر دیا ہے یا نہیں؟ سمجھے؟ اب برکت کا جو زمانہ ہے وہ میں تمہیں بتاؤں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کے بعد جلدی سے سو جاؤ اور صبح جب اٹھ جاتے ہو 5 بجے اگر تمہاری آنکھ کھلتی ہے، سمجھ میں ابھی آدھا پونا گھنٹہ تہجد کا بھی ملتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت کی برکت ہوئی کہ نہیں؟ یہ ساری رات کتے بیدار رہتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہوگا تم نے، ساری رات کتے بھونکتے رہتے ہیں، لیکن 4 بجے کے بعد بھونکنا بھی بند ہو جاتا ہے، وہ بھی سارے سو جاتے ہیں۔ یہ وقت کی برکت ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ دیکھو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے۔ ہم لوگ تو سوئے رہتے ہیں، سوئے پڑے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مارننگ واک والے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ کہ اس وقت جو ہوا ہے وہ بہت صاف ستھری اور دل کو اور سینے کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مارننگ واک میں نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ مارننگ واک میں ابھی تو ایوننگ واک میں ابھی تو نکل سکتے تھے، لیکن مارننگ واک کا جو فضیلت ہے وہ دنیا میں ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ مارننگ واک کا دیکھ لیا، یعنی ہوا میں بھی تازگی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ دیکھو کہ رات کو جتنے پرندے ہیں وہ سارے پرندے چپ چاپ سو جاتے ہیں، وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، کہیں کاکا کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، کہیں کوکو کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، یا اگر سنائی دیتی ہو تو بتاؤ، سمجھ میں؟ اور ادھر صبح صادق ہوئی، سمجھ میں، پرندے بھی کیا ہے چہچہانے لگتے ہیں، وہ بھی بولنے لگتے ہیں، اور وہ بھی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کی خیر اور برکت بتا رہا ہوں میں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 بجے تک ٹیلی ویژن میں یا گپ شپ میں لگے رہے، سمجھ میں آ گیا، اور پھر 2 بجے کے بعد سوئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بدن کو 5-6 گھنٹے کی تو نیند چاہیے ہی، صبح اٹھاؤ تو پھر کیسے آدمی اٹھے گا؟ وہ سمجھ میں آ گیا۔ اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ جس آدمی نے ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی، ٹھنڈے وقت کی نماز جو ہے وہ یہ فجر کی نماز ہے، سمجھ میں آئے نا، اللہ جل جلالہ کی رؤیت ان کو نصیب ہوگی جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی فجر کی نماز پڑھنے والوں کو۔ اب ہم فجر کی نماز کو تو پڑھتے ہی نہیں، یا اس کو غفلت ہی کہ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ اور دوسری چیز دیکھو تو ہمارے تاجر بھی، سمجھ میں آئے نا، صبح کوئی دکان نہیں کھولتا، دکان کھولے گا وہ دوپہر تک 11 بجے تک آرام۔ ارے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس وقت میں، جو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ بہرحال اس وجہ سے جو فجر کی نماز کا وقت ہے بہت ہی اہم وقت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی تم دیکھو، ہوا کے اعتبار سے بھی تم دیکھو، پرندوں کے اعتبار سے بھی تم دیکھو، دوسرے لوگوں کے اعتبار سے بھی دیکھو کہ صبح کے وقت میں تھوڑے وقت میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے، اور دوسرے وقت میں بہت سارے وقت میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے، یہ بھی عامتاً ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس فجر کی نماز کے وقتوں کو اہمیت سے دیکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز ہم اپنے وقت پر صحیح طریقے پر پڑھیں۔ اور جو لوگ فجر کی نماز، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان 3 گھیرے لگا دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جب اٹھتا ہے اور اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتا ہے تو ایک گھیرا آٹومیٹک کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ بھی دوسری گھیرا پھر کھل جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی تو
اور تیسری گھیرا وہ بھی صبح کرتا ہے تو نشاط میں، خوشی میں اور مسرت میں چستگی کے ساتھ اچھی طریقے سے وہ صبح کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہے جو اس وقت نہیں اٹھتا، 8 بجے اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے اس وقت بھی وہ سست، چائے پینے کے بعد بھی دیکھو تو سست، ناشتہ کرنے کے بعد بھی دیکھو تو اس کو سستی ہی آئے گی. اس میں بدن میں جو فجر کی نماز پڑھنے والوں کو جو چستی ہوتی ہے وہ چستی نظر نہیں آتی. تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ سمجھ میں آ گیا؟ خیر، تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر نماز کی. اور یہ جو نمازیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں کو بھی نماز کا حکم دیا تھا. کسی نے فجر کی نماز پڑھی، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، کسی نے عصر کی نماز پڑھی، کسی نے مغرب کی نماز پڑھی. پرانی امتوں نے عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی پرانی امتوں میں سے. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے عشاء کی نماز. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے جب رات کو عشاء کی نماز ہم پڑھ لیں تو پورے دن بھر کا روزمیر جس کو کہتے ہو، پورے دن بھر کا وہ شام کو عشاء کی نماز کے وقت ختم ہو جاتا ہے. اور عشاء کی نماز میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل پڑھی، اب یہ اس کا سٹامپ لگ گیا، آج کا دن پورا ہو گیا. لیکن ہم سٹامپ نہیں لگاتے. ہم جا کر پھر کیا ٹیلی ویژن کھول دیتے ہیں یا پھر مجلس لگ جاتی ہے اور مجلس لگ کر اب پھر گناہ مستقلاً شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے ہمیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کی مجلس میں اسی چیز کو بتایا گیا جو کل بتایا تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے ہماری نماز کا کیا ہے، ہماری نماز تو ویسی ہی ہے، غفلت والی ہے، صحیح نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا جواب دیا گیا کہ غفلت والی ہو یا کیسی ہو، کرتے رہو. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کتنی غفلت سے کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے جو لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں وہ تسبیحات پڑھنا چھوڑ نہ دیں. ہم لوگوں نے تو سب چھوڑ رکھا ہے، کرتے ہی نہیں. اصل چیز تو یہی ہے. اب کوئی کرے ہی نہ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تسبیحات پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو، تلاوت کرتے ہو تو کرتے رہو، نماز پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو، دعا مانگتے ہو تو مانگتے رہو. دعا میں بھی یہی حال ہے کہ ہمارا دل زبان سے تو کہے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن دل پتہ نہیں کہاں کا ہوگا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہمارے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی مجلس کے بعد سیدنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، ہماری سستی کو دور فرما، نفسانیت اور شیطانیت کو ختم فرما، تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما، تیرے محبوب اور تیرے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.